اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام بلیغ کے اندر ارشاد فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، جس کا صاف اور سیدھا ٹرانسلیشن یہ ہے، ترجمہ یہ ہے کہ مرد عورتوں کا لباس ہے اور عورتیں مردوں کا لباس ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا لباس فرمایا۔ لباس کا کام کیا ہوتا ہے؟ چھپانا، عیب کو ڈھانپ لینا۔ میں نے یہ کرتا پہن لیا اور کرتا پہننے کے بعد ہاتھ میں جو عیب تھا وہ چھپ گیا، سر میں ہمارے بال ہیں یا نہیں ہیں، امامہ میں نے باندھ لیا، امامہ نے سر کے عیب کو چھپا دیا۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو عورت کا لباس بتایا اور عورت کو مرد کا لباس بتایا۔ یعنی اگر کوئی ایسی لغزش، غلطی عورت سے ہو جائے جو چھپانے کے لائق ہو تو مرد کے لیے ضروری ہے کہ اس کو چھپا لے۔ اور میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، حدیث شریف کے اندر ہے کہ جو بندہ دنیا میں دوسرے کے عیب پر پردہ ڈالے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپا لے گا اور عرش اعظم کا اسے سایہ نصیب کرے گا، جس دن عرش کے سائے کے علاوہ دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول پر نازل ہونے والا قرآن ایک ایک حرف، ایک ایک کلمہ ایسا بلند معیار اپنے اندر لیے ہوئے جس کا کوئی جواب نہیں۔ کلام بلیغ کی رفعت، عظمت، بلاغت، شوکت، شان کا کوئی جواب نہیں ہے۔ آج کل میرے پیارے ذرا سی بات ہو جائے تو شوہر بیوی کے اندر نقص نکالتا ہے، عورت اگر مخالف ہو جائے شوہر کی تو شوہر کے اندر نقص، کمیاں، خامیاں تلاش کرتی ہے۔ لیکن سنو، وہ جو اللہ کے رسول کی بارگاہ کے فیض یافتہ تھے، تربیت یافتہ تھے، جن کو رسول کی صحبت ملی، ان کے طور کیا تھے، ان کے طریقے کیا تھے، ان کے معاملات کیا تھے، ان کے معاشیات کیا تھے، ان کا ماحول کیا تھا، ان کا نظریہ کیا تھا، حدیث شریف اٹھائیے آپ کو پتہ چلے گا۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بیوی ہیں جن کا نام ہے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ صحابہ اور صحابیاں ہیں، اللہ کے رسول کی بارگاہ سے ان کو ڈائریکٹ فیض ملا، رسول کی بارگاہ سے انہوں نے تربیت اور تعلیم کو حاصل کیا۔ حدیث شریف کے الفاظ بتاتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے ایک اولاد دیا تھا۔ کتنی اولاد؟ ایک اولاد دیا تھا۔ اتفاق سے وہ اولاد بیمار پڑ گئی، سانس پھولنے کی بیماری اسے ہو گئی۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس بچے کا بہت علاج کرایا، بڑے بڑے حکیموں کو دکھایا، ڈاکٹروں کو دکھایا، طبیبوں کو دکھایا اور علاج کرایا، لیکن اس بچے کو افاقہ نہیں مل رہا تھا، بچے کو مرض سے صحت یابی نہیں ہو پا رہی تھی۔ ایک دن کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ پہ آپ جائیے اپنے بچے کو لے کر کے، وہاں ایک حکیم صاحب رہتے ہیں جو بہت بڑے حکیم ہیں، ان سے دوا آپ لے لیجئے، انشاءاللہ آپ کے بچے کو صحت ہو جائے گی، بیماری سے شفا مل جائے گی۔ حکیم صاحب کے پاس حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جانے کے بعد اپنے بچے کو دکھایا، بیماری کی رودات بتائی، حکیم صاحب نے نسخہ تجویز کر کے دے دیا، کہا لے جاؤ کھلاؤ، انشاءاللہ اسے شفا مل جائے گی۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے کی دوا لے کر کے اپنے گھر آئے، آنے کے بعد دوا کھلایا اور دوا کھلانے کے بعد اپنی بیوی سے کہا اے میری شریک حیات، میں مزدوری کرنے جا رہا ہوں، بچے کو ٹائم ٹائم پر دوا کھلا دینا، دوا دیتے رہنا،
اہلیہ نے وقت وقت پہ دوا دیا، لیکن حضرت ابو طلحہ انصاری گھر سے نکل کر کچھ دور ہی گئے ہوں گے کہ بچے کی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی، بچہ موت کے گھاٹ اتر گیا، انتقال ہو گیا، باڈی ڈیڈ ہو گئی۔ اب حضرت ابو طلحہ تو چلے گئے مزدوری کرنے، بچے کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے سوچا کہ اب شام کا وقت ہو گیا ہے، میرے شوہر کے آنے کا وقت ہے، دوسرے کی مزدوری کر کے تھکا ہارا آئے گا، اور آنے کے بعد اپنے بچے کے انتقال کی خبر جب میرا شوہر سنے گا تو اس کے غم پہ غم ہو جائے گا۔ تو انہوں نے سوچا کہ شوہر کو غم نہ پہنچا کر کے تھوڑی راحت پہنچائی جائے۔ تو اس راحت کو پہنچانے کے لیے کیا کام کیا؟ آج کل ہماری یہ ماں بہنیں جو جلسے میں آئی ہوئی ہیں، یہ سنیں، ہمارے بھائی اس بات پہ غور کریں کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بچے کی لاش کو اٹھا کر کے ایک برآمدے میں کمرے میں رکھ دیا، رکھنے کے بعد اوپر سے ایک چادر ڈال دیا، چادر ڈالنے کے بعد شام کا وقت ہے، حضرت ابو طلحہ انصاری کے آنے کا وقت قریب ہو رہا ہے، غسل خانے میں گئیں، غسل کیا، غسل کرنے کے بعد اچھے کپڑے زیبتن کیا، اچھے کپڑے پہننے کے بعد بدن پہ خوشبو لگائی، بناؤ سنگار کیا، اور کرنے کے بعد اپنے شوہر ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے کا انتظار کرنے لگیں، یہاں تک کہ ابو طلحہ انصاری گھر کے پاس آئے۔ آنے کے بعد دروازے کو کھٹکھٹایا، اندر سے پوچھا گیا کون ہے؟ کہا انا ابو طلحہ انصاری، کہا میں ابو طلحہ انصاری ہوں۔ بیوی نے دروازہ کو کھول دیا ہے، جیسے دروازہ کھلتا ہے ابو طلحہ انصاری کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کی بیوی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر کے صلات کا جواب دیا۔ آج اس جلسے میں آنے والے ہمارے بھائی کثرت سے موجود ہے، یہ بتائیں کیا آج یہ ماحول رہ گیا کہ شوہر باہر سے آئے بیوی کو سلام کرے؟ ارے بیوی تو بہت دور کی بات ہے، جب کما کر کے آتا ہے، صبح کو چلا گیا کام کرنے، شام کو جب گھر واپس آتا ہے، ماں سے سلام ہمارا نوجوان نہیں کرتا ہے، باپ سے سلام ہمارا نوجوان نہیں کرتا ہے، کہتا ابھی کام ہی کرنے تو گئے تھے، وہاں سے آئے ہیں۔ لیکن اسلامی دستور یہ ہے، اسلامی طریقہ یہ ہے، اسلامی ماحول یہ ہے، اسلامی حکم یہ ہے کہ جب بندہ باہر سے اپنے گھر پہ آئے، جیسے ہی دروازے پہ پہنچے، اگر گھر میں لوگ ہو تب بھی سلام کرے، اور گھر میں لوگ نہ ہو تب بھی سلام کرے۔ شریعت اس بات کا حکم دیتی ہے جب تم گھروں میں داخل ہو تو سلام کر لیا کرو گھر والوں پر، اگر گھر والے کوئی نہ ہو تو اپنے نفس پر سلام کر لیا کرو۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، مذہب اہل سنت، میرے پیارے حضرت ابو طلحہ انصاری نے سوال نعرے کیا، رسالت، انہوں نے جواب دیا۔ گھر کے اندر ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوئے، اور داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا سوال جو ابو طلحہ انصاری نے کیا وہ یہ تھا، اے میری شریک حیات، یہ بتا میرے بچے کی طبیعت کیسی ہے، حالت کیسی ہے؟ تو وہ نبی کی بارگاہ کی تربیت یافتہ ام سلیم جواب دیتی ہیں ہدعت نفس ہو، اس کی سانس ٹھہر گئی ہے، اور آپ نے یہ مراد لیا کہ ہمیشہ کے لیے ٹھہر گئی ہے۔ ابو طلحہ انصاری نے یہ سمجھا کہ بچے کی سانس اکھڑی ہوئی تھی، ٹھہر گئی ہے، اور اس کو شریعت کی اصلاح میں توریہ کہتے ہیں۔ توریہ کا مطلب یہ ہے کہ لفظ ایک ہو، معنی مختلف ہو، اور اپنے اپنے اعتبار سے ہر سمجھنے والا اپنا اپنا معنی متعین کر لے، سمجھ لے، جھوٹ بھی نہ ہو اور بات بھی بن جائے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔
हजरत अबू तलहा ने जब पूछा, आपकी बीवी ने जवाब दिया। फिर कहा, आए मेरे शौहर, आप दूसरे की मजदूरी करके आए, भूख की शिद्दत होगी, खाना खा लीजिए, प्यास की शिद्दत होगी, पानी पी लीजिए। आपने पानी दिया, शौहर ने वुजू किया, वुजू करने के बाद दस्तरखान लगा, खाना खाया गया। खाना खाने के बाद अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि ऐ मेरी शरीके हयात, मैंने खाना खा लिया। आपकी बीवी कहती हैं, हुजूर शौहर मोहतरम, आप पूरे दिन के थके होंगे, बिस्तर लगा देती हूँ, थोड़ी देर आराम कर लीजिए। बिस्तर लग गया, अबू तलहा अंसारी लेट गए। आपकी अहलिया उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी बिस्तर पे मौजूद हैं, गुफ्तगू हो रही है। यहाँ तक कि हदीस शरीफ के अंदर है, अबू तलहा अंसारी ने अपनी बीवी से सोहबत किया। सोहबत के बाद अबू तलहा अंसारी की बीवी उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज करती हैं, शौहर मोहतरम, मैं आपसे एक मसला पूछना चाहती हूँ, एक सवाल है मेरे पास, उसका जवाब आप इनायत फरमाएं। अबू तलहा अंसारी कहते हैं, ऐ मेरी शरीके हयात, बताओ कौन सा सवाल है। अगर मेरे जहन में जवाब मुस्तहज़र होगा तो फौरन जवाब दे दूंगा, बता दूंगा, और अगर मुस्तहज़र नहीं होगा तो सुबह को फजर की नमाज में जाऊंगा, नबी ये करीम से पूछ करके उसका जवाब मैं तुम्हें दे दूंगा। उम्मे सुलैम कहती हैं, ऐ मेरे शौहर, एक बात ये बताइए कि कोई इंसान आपके पास आए और आने के बाद एक दीनारों की थैली लाए और लाने के बाद वो अमानत आपके पास रख जाए और रखने के बाद वो वापस लेने आए तो आप क्या करेंगे? हजरत अबू तलहा कहते हैं, ऐ मेरी बीवी, क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो? अमानत उसकी है, माल उसका है, चीज उसकी है, मैं तो सिर्फ अमीन हूं। चाहे वो दिन के 12 बजे में आए, चाहे रात के 12 बजे में आए, जैसे मुतालबा करेगा मैं उठा करके उसका सामान उसे वापस कर दूंगा। तो आपकी बीवी ने कहा, हुजूर, अल्लाह ने जो औलाद दिया था वो अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने वापस ले लिया है। ये जुमले बीवी की जबान से निकले ही थे कि अबू तलहा अंसारी की आंखें सावन और भादों की बारिश की तरह बरसने लगती हैं। आपका चेहरा भीग गया, आपकी दाढ़ी भीग गई, आपका गिरीबान भीग गया। बच्चे की लाश को देखा है, आप मचल जाते हैं, तड़प जाते हैं, बेकरार हो जाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, बीवी, मैंने खाना खाया, तूने बच्चे की मौत की खबर ना दिया, मैं आराम किया, तूने बच्चे की मौत का मामला नहीं बताया, यहाँ तक कि मैंने सोहबत भी कर लिया, तूने बच्चे के इंतकाल की खबर नहीं दिया। कहा, आए मेरे शौहरे मोहतरम, मैं तो खबर दे देती, लेकिन जहाँ पर बच्चे के इंतकाल का हुस्नो मलाल मेरे सीने में जगह बनाए हुए था, वहीं पर दूसरे की मजदूरी आप करने गए थे। आपकी थकावट मेरे दिल में अंगड़ाई ले रही थी, आपकी भूख मेरे सीने में मचल रही थी, आपकी प्यास मेरे जहन को बेकरार कर रही थी। मुझे गवारा नहीं हुआ कि मेरा शौहर एक तो थका हारा बाहर से आए, फिर गम पे गम यहाँ उठाए, इसलिए मैंने नहीं बताया। जब आपने खाना खा लिया, जब आपने आराम कर लिया, जब आपने हम बिस्तरी कर लिया, आपको सुकून और इत्मीनान मिल गया, तब मैंने आपने अपने बच्चे के इंतकाल की खबर दे दिया है। यहाँ तक कि सुबह का वक्त हो जाता है, फजर का वक्त हो जाता है, मस्जिद नबवी से आजान की आवाज आती है। आजान की आवाज सुन करके गुस्ल और वजू करके अबू तलहा अंसारी मदीने की मस्जिद नबवी में पहुंचे। जमात खड़ी हो गई, सब बस्ता, तमाम सहाबा। कौन? हम और आप जैसे नहीं, वो जिन्हें कहा जाता है बादल अंबियाई बित्तहकीक अमीरुल मोमिनीन अबी बकर सिद्दीक। हजरत अबू बकर सिद्दीक मौजूद हैं, उमर मौजूद है, उस्मान मौजूद है, अली मौजूद है, जुबैर मौजूद है, अव्वाम मौजूद है, हसन मौजूद है, हुसैन मौजूद है, तमाम सहाबा की जम्मे गफीर है। उसी में अबू तलहा अंसारी भी मौजूद है। नमाज फजर पढ़ी, नमाज फजर पढ़ने के बाद अबू तलहा अंसारी अल्लाह के रसूल के पास बढ़े कि मैं अपनी रुदादे गम सुनाऊं, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा ने
زبان نبوت کو جنبش دیا ہے، لبہائے نبوت حرکت میں آئے ہیں، تو یہ ارشاد ہوتا ہے اے ابو طلحہ اپنی کہانی اپنی بات تم بتاؤ گے یا میں بتا دوں؟ جب یہ جملہ ابو طلحہ نے سنا ہے، چونکہ وہ صحابی تھے وہابی نہیں تھے، وہ جان رہے تھے کہ میرا آقا امی عائشہ کے حجرے میں ہے لیکن میرے حالات سے واقف ہے۔ میرے آقا نے جب یہ کہا تو ابو طلحہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجئے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی سدرہ کے مکی آئے تھے، جبریل امی آئے تھے، روح الامی آئے تھے، مجھے بتا کر کے گئے ہیں کہ ابو طلحہ انصاری اور ان کی بیوی ام سلیم نے جو رات میں کیا ہے اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہو گیا ہے، اس صبر کی بنا پر، اس شکر کی بنا پر، اس عاجزی کی بنا پر، اس انکساری کی بنا پر۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ ابھی جبریل خبر دے کے گئے ہیں کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ تم کو نعم البدر عطا فرمائے گا، یعنی اس سے اچھا بیٹا عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پیارے تاریخ بتاتی، حدیث بتاتی ہے کہ ٹھیک 9 مہینے کے بعد پھر حضرت ابو طلحہ کے آنگن میں ایک مہکتا ہوا پھول کھلا، ایک گلاب کھلا، اور اللہ نے آپ کی نسل میں بہت برکت عطا فرمائی۔ اسی کی ترجمانی، اس آیت کی تفسیر ہے ابو طلحہ اور ام سلیم، جو رب نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورتوں کا لباس ہے، عورتیں مردوں کا لباس ہے۔ لیکن آج کل تو ذرا سی بات پہ سسرال سے لے کر کے میکے تک لڑائی کھڑی ہو جاتی ہے۔ سب کچھ پانے کے بعد اگر ایک خواہش عورت کی نہ پوری ہو، ایک ضرورت پہ کوتاہی ہو جائے کسی وجہ سے، تو طوفان اٹھ جاتا ہے، نہ جانے کیا کیا ہماری بہنیں منہ سے نکال دیتی ہیں۔ لیکن سنو، جنہوں نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تربیت پائی، ان کا ماحول یہ ہے، ان کا معاملہ یہ ہے، ان کا معاشرہ یہ ہے۔ اسی لیے ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں تعلیم قرآن کی، ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں حدیث مصطفیٰ کی تعلیم کی، ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں تاریخ اسلام کی، ضرورت ہے ہمارے اسلام میں صحابہ کی تاریخ اور سیرت پڑھنے کی۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ پڑھنے سے ہم بہت دور ہیں، پڑھائی سے ہم بہت دور ہیں۔ میرے پیارے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی کیا وہ ہم اور آپ کی فلاح کے لیے کیا، بہبود کے لیے کیا۔ میری ملت کے نوجوانوں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کم و بیش 11 عورتوں سے نکاح فرمایا، اور نکاح فرمانے کے بعد کسی سے جہیز کی ڈیمانڈ نہیں کیا، کسی سے کھانے کی ڈیمانڈ نہیں کیا، بلکہ میرے آقا نے جب نکاح فرمایا، نکاح فرمانے کے بعد خود اپنے گھر پہ کبھی بکری کو ذبح کر کے صحابہ کو ولیمہ کھلایا ہے، کبھی کھجور اور ستو لا کر کے صحابہ کو ولیمہ کی دعوت کھلائی ہے، کبھی پنیر پہ لا کر کے صحابہ کو دعوت کھلائی ہے۔ لیکن لڑکی والے کے سر پہ بوجھ نہیں رکھا۔ آج دیکھا جائے 200 250 300 400 500 باراتی آتے ہیں۔ یہ بتاؤ کہ اس غریب کی لڑکی سے تم نکاح کرنے جاتے ہو یا ڈاکہ ڈالنے جاتے ہو کوئی قرآن کی آیت تو لا کر کے محمد ایوب رضا امجدی کو دکھاؤ، کوئی حدیث لا کر کے دکھاؤ کہ لڑکی کے گھر میں کھانا کھانا، اتنی لمبی بارات لے جانا کہاں تک کہ درست ہے؟ ہاں حدیث میں ملے گا کہ نکاح کے بعد لڑکے والے پر ولیمہ ہے، ولیمہ ہے، لڑکے والا ولیمہ کرے گا میرے پیارے، لڑکی والے پہ دعوت نہیں ہے۔ سنتوں کو عام کرو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح کیا تو بلال کو بلایا، بلانے کے بعد کہا اے بلال جاؤ پورے مدینے میں اعلان کر دو کہ رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی سے ہونے جا رہا ہے، علی دولہا بن کے آ گئے ہیں، فاطمہ کو دلہن بنا دیا گیا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے مسجد نبوی کے اندر ایجاب اور قبول کرایا ہے، اس کے بعد خطبہ پڑھا ہے، دعائیں کیا ہے، دعائیں کرنے کے بعد مولا علی کے ساتھ میں فاطمہ کو رخصت کر دیا، فاطمہ کو رخصت کر دیا۔ رخصت ہو کر کے فاطمہ گئی ہے علی کے گھر میں، بعد نماز عشاء
میرے آقا علی کے گھر تشریف لے گئے. تشریف لے جانے کے بعد ایک پیالے میں پانی منگایا. پہلے میں پانی منگانے کے بعد اس میں ہاتھ ڈبو دیا ہے, اور ہاتھ ڈبونے کے بعد پوچھ پڑھ کر کے دم کر دیا ہے. دم کرنے کے بعد پھر پانی لیتے ہیں, فاطمہ کے چہرے پہ چھڑکتے ہیں, علی کے بازوؤں اور سینے پہ چھڑکتے ہیں, اور فرماتے ہیں بچا ہوا پانی تم دونوں پی لو, اور خیر و برکت کی دعا کر کے واپس چلے آتے ہیں. میرے مصطفیٰ نے موٹر سائیکل نہیں دیا تھا, ہیرو ہانڈا نہیں دیا تھا. میرے مصطفیٰ نے علی کو جہیز میں ہیرا اور جواہرات کا تاج نہیں دیا تھا. میرے مصطفیٰ نے علی کو جہیز میں بیڈ نہیں دیا تھا, صوفہ نہیں دیا تھا, کولر نہیں دیا تھا, فریج نہیں دیا تھا, واشنگ مشین نہیں دیا تھا, لیکن دیا تھا مانگ کا ٹیکا نہیں دیا تھا, بلکہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والی پیشانی دیا تھا. آئی لائنر نہیں دیا تھا, بلکہ خدا کے خوف سے رونے والی آنکھیں دیا تھا. یہ میرے مصطفیٰ کی تربیت تھی. میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ اس کائنات میں انبیاء کے بعد علی سے افضل کوئی دولہا ہو تو لے کر کے آؤ, اور فاطمہ سے افضل کوئی دلہن ہو تو لے کر کے آؤ. علی کے دولہا ہونے کا جواب نہیں, فاطمہ کے دلہن ہونے کا جواب نہیں, مگر کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے, کوئی مانگ نہیں ہے, کوئی التجا نہیں ہے, کوئی